آئینی بینچ نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دیا اس سے حکومت اتحاد کو بالکل 2/3 اکثریت مل چکی ہے، تو اس سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بلال صاحب میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں یہ کہ کیا اس سے جمہوریت اور جو حکومت ہے وہ مستحکم ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ فیصلہ اپنی جگہ ہے ہاں کہ اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور مختلف رائے رکھ سکتے ہیں. میری رائے بھی یہ ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ تھا جس پہ انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کے پرنسپل کو انووک کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو یہ نشستیں دینے کا فیصلہ کیا تھا، میں اس سے متفق ہوں. میرے خیال میں وہی ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال ایک دوسرا جورسپروڈنس بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے آئین میں جو لکھی ہوئی ہیں چیزیں ٹیکنیکل، اور جو قانون میں لکھی ہوئی ہیں ٹیکنیکل چیزیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے مختلف فیصلہ دے دیا ہے. تو یہ دو الگ فیصلے ہیں. میں دونوں کی بہت عزت اور احترام کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ دونوں میں جیسے ایک دوسرے پہ الزام لگ رہے ہیں کہ وہ ان کا بدنیتی پہ فیصلہ مبنی تھا اور وہ اپنی کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے فیصلہ دیا تھا اور اب یہی کام یہ کر رہے ہیں. میرا خیال ایسا نہیں ہے. اس کے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ دونوں کے اوپر وزنی دلائل ہیں. لیکن دونوں اب کے یہ لیے. اب فیصلہ آیا ہے آخری. آئینی عدالت نے زیادہ ٹیکنیکل ایشوز کو، ٹیکنیکل معاملات کو زیادہ انہوں نے توجہ دی ٹیکنیکل ہے. معاملات کی بنیاد پہ کیا ہے. جی لیکن میں اس بات سے متفق ہوں کہ ٹیکنیکل معاملات سے زیادہ یہ بات واضح تھی کہ یہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے، انہیں کو یہ نشستیں ملنی چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے، اور یہ بات آئین میں لکھی ہوئی آرٹیکل 187 میں، وہ خود سے انہوں نے کوئی تصنیف نہیں کی ہوئی تھی. تو میرے خیال میں وہ فیصلہ درست تھا. لیکن اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں، بظاہر تو حکومت مضبوط ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں ان کی 2/3 میجارٹی ہو گئی ہے. اب اگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں سینیٹر کا انتخاب ہوگا تو وہ بھی شاید زیادہ سیٹیں، جی یا پہلے کی نسبت زیادہ سیٹیں 12 میں سے ان کو چلی جائیں گی. تو ان کی پوزیشن سینٹ میں بھی مستحکم ہو جائے گی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی ان کی لیکن اب پوزیشن ایک رائے یہ بہت بھی آ رہی ہے مستحکم بلال ہوگی. صاحب کہ جمہوریت جو ہے اس سے مطلب ہے کہ وہ اس کو نقصان ہوا ہے. زبیر صاحب اب یہاں پہ ایک وہ سوال آتا ہے، ہمارے کچھ دوست یہاں بیٹھے ہوئے جب ہم گپ کر رہے تھے، کہنے کہ جی ایک 12 رکنی بینچ ہے اور وہ کیا جو 13 رکنی بینچ ہے اس کے فیصلے کو اس طرح سے اڑا سکتی ہے کہ بالکل ایک اپوزٹ فیصلہ ہے. اور یہ ہمارا کیا جسٹس سسٹم ہے کہ مطلب ہے کہ ایک سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے، پھر مطلب ہے وہی معزز جج حضرات جو ہیں بالکل اس کے اپوزٹ فیصلہ آ رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال تو آئیں گے، شبہ تو ہوگا. دیکھیے ایک پہلی آپ کے جو سوال آپ نے بلال صاحب سے پوچھا اس میں یہ ہے کہ جمہوریت کو بہت سخت دھچکا اور نقصان پہنچا ہے اور اس کے دور رس نتائج ہوں گے، جیسے مولوی تمیز الدین خان کیس کے ہوئے تھے. یہ شروعات ہوئی تھی بلے کے کیس سے جو پچھلے چیف جسٹس صاحب نے شروعات ڈالی تھی اور سہولت کاری کی تھی. تو اس کا ہی یہ تسلسل ہے. یہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ میں شامل ہونا بھی اس فیصلے کے غلط تشریح سے الیکشن کمیشن نے ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا. اس کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد ڈکلیئر کیا اور پھر وہ انہوں نے الیکشن لڑا. تو ایک جو غلطی الیکشن کمیشن نے کی تھی اس کو صحیح کیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے نے جو 12 جولائی کو آیا تھا پچھلے سال. دیکھیے اس کا آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، 3 رائے ہیں اس میں. آپ ایک انہوں نے کہا کہ ایس آئی سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی، وہ سنی اتحاد کونسل میں الیکشن کمیشن کی غلطی کی وجہ سے شامل ہوئے تھے. اور جو انہوں نے لسٹیں اپنی پہلے نہیں دی تھی اسی وجہ سے نہیں دی تھی کہ ان کو الیکشن کمیشن نے ان کو پارٹی کے طور پہ الیکشن لڑنے نہیں دیا. تو جب پارٹی کے طور پہ نہیں رہتے انڈیپینڈنٹ لوگ کیسے وہ لسٹیں جمع کرا سکتے تھے انڈر دی الیکشن ایکٹ اور رولز ان ریزرو سیٹس کے لیے. تو اور پھر جو موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی کہ آپ کسی اور کی ان کی سیٹیں ان جماعتوں میں ان کی عددی تعداد سے زیادہ کیسے آپ ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ ایشو ہے. آپ کو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں ان کی شمولیت غلط تھی، غلط فیصلہ تھا، ان کی سیٹیں نہیں تھی. لیکن یہ بھی بالکل ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ نے آرٹیکل 51(6) کو اس طرح سے پڑھ لیا کہ جی وہ کیونکہ آپ کی پارلیمان کو مکمل ہونا چاہیے تو وہ خالی وہ سیٹیں نہیں رہ سکتی، تو آپ وہ ان جماعتوں کو دے دیں جو اس میں موجود ہے. میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی. اور تیسری چیز جو ایسے نقصان ہوا ہے جو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کل سے دیکھنا شروع ہو گیا کہ ان لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا. اب یہ لوگ پیسوں کسی وجہ سے جو میں نے سنا ہے قرآن شریف پہ رکھ کے اور حلف لیا تھا کہ ہم اپنی جماعت سے
ہمیں وفادار رہیں گے. آپ نے کل سے دیکھ لیا کہ انہوں نے مختلف خاص طور پر مسلم لیگ نون میں شامل ہونا شروع کر دیا. تو ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوا ہے جمہوریت کا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کہ اب کتنے لوگ 80 میں سے یا جتنی ان کی سیٹیں اس میں کتنے لوگ ان کے ساتھ ابھی رہ جائیں گے. ہو سکتا ہے سارے کے ساتھ جو اچھے جو باضمیر ہیں وہی رہ جائیں گے, باقی لوگ تو بک جائیں گے. آپ دیکھیے گا یہ تو دباؤ آئے گا یا مطلب لالچ ہوگا, دو بڑے موٹیوز ہوتے ہیں جو بھی جس وجہ سے دباؤ آ گئے. اب دباؤ کی کوئی ضرورت ہی نہیں, 2/3 اکثریت تو آپ نے دے دی اس کو, پارلیمنٹ کو دے دی. تو آئین بھی آپ دیکھیں, آئین کا اب جو بھی کرنا چاہیں جو اپنی مرضی سے کریں گے. دیکھیے ہمارے یہاں جو ڈیموکریسی ختم کیا ہو گئی کہ ٹرائکوٹمی آف پاور جو تھا, جو ڈسٹریبیوشن تھی ہمارے یہاں طاقت کی مختلف انسٹیٹیوشنز سے, اس کا بیلنس بالکل آؤٹ ہو گیا. جوڈیشری بالکل دبا دی گئی, پارلیمان کا اختیار بھی ختم گیا, جو چاہتے ہیں وہاں سے قانون پاس کرا دیتے ہیں, لوگوں کی مدت ملازمت بڑھا دی جاتی ہے, جو دل چاہتے ہیں جو اب چیز کریں گے یہ آئین کی. لیکن بیسک چیز جو ہو رہی ہے, جو آپ دیکھیں گے جو تباہ ہو رہی ہے اس ملک میں, کہ ہمارا آئین کا ایک بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے, بیسک ڈھانچہ ہوتا ہے جس پہ ایک ملک کا آئین بنتا ہے. کہ لوگ کہتے ہیں آپ پارلیمان سپریم ہے, ہم جو چاہیں ہم امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. آپ نہیں کر سکتے جو چاہیں. آپ ہمارے ملک میں آئین سپریم ہے, آئین کا ایک بیسک ڈھانچہ ہے, آپ اس ڈھانچے کو نہیں چینج کر سکتے. لیکن وہ آپ کو دھڑلے سے ہو رہا ہے. 26 ترمیم نے اور کیا کیا ہے کہ 26ویں ترمیم میں اس ڈھانچے کو بالکل ہلا کے رکھ دیا گیا, جوڈیشری کو ختم کر دیا گیا. جوڈیشل کمیشن, پہلے آپ کو شکایت ضرور تھی اور بالکل صحیح شکایت تھی کہ ججوں کی پوری منوپلی تھی اپوائنٹمنٹ آف ججز میں, اور پارلیمنٹ کمیٹی کو بالکل بے دخل کر دیا گیا تھا اس سسٹم میں کے اندر. لیکن یہ تھوڑی تھا کہ اب ٹوٹلی آپ نے ایگزیکٹو کے حق میں پورا اس کو کر دیا. ایگزیکٹو جو چاہتا ہے وہی جج بنتے ہیں, وہی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنتی ہے. تو اب ہو سکتا ہے آگے جا کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بنا دیں. اب جو ان کے ہاتھ میں جو سب کچھ جو آ جائے. مجھے اجازت دیں, بالکل آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے.